الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ ارض و عظم مالک کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے اور دوسرا عشرہ لگ چکا ہے۔ ماہ رمضان کو 3 بھاگ میں بانٹا گیا ہے۔ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران۔ اول جو ہے رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، لہذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے کے صدقے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اور نماز برپا رکھو، یعنی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم آئے۔ شاعر کہتا ہے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اور عقل و تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا میرا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ جانتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ لیکن آج ہمارا اکثر طبقہ، عمرہ طبقہ زکوٰۃ سے کافی دور ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے ساتھ ہر جگہ اکثر جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس لیے پر کہ تم پر رحم آئے۔ عزیزان ملت اسلام میں اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ نمازی حضرات کو یہ آگاہ کیا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مال و دولت کے اندھے میں آ کر کے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے ہم اندھا ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر حال کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام انسان جو ہے مال و دولت جمع کر کے بے پناہ بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ جی، مال و دولت جمع کر کے انسان جو ہے تو بے پناہ بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کو مال کی حفاظت کی فکر اور مال کے نقصان ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا مال نقصان نہ ہو جائے، کہیں جو ہے تو مال ختم نہ ہو جائے۔ لیکن جب بندہ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اس کے غموں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کون انسان بلا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے؟ جو مال جمع کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ اور جو مال جمع کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ تبارک و
تعالیٰ اس سے اس کی مصیبتوں کو غموں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ ادا کر کے کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ آپ کا مال خوب بڑھے، خوب پھلے، تجارت میں خوب نفع ہو۔ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ مال آپ کا جو ہے خوب بڑھے، تجارت میں نفع ہو۔ لیکن آج ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کہا گیا کہ زکوٰۃ اس وجہ سے بھی ادا کرو تاکہ مال جو ہے آپ کا نقصان ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا عالم انبیاء کے وارث ہیں، تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اور اگر آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ آپ رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ صرف آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہو گئی آپ پر، اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشن ہے، کچھ شرط ہے۔ اگر آپ اس پر کما حق اترتے ہیں تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ مسلمان کا ہونا ضروری ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، پھر بالغ کا ہونا ضروری ہے، نابالغ پر جو ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عاقل کا ہونا ضروری ہے، عقل مند پر جو ہے، عاقل پر جو ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، پاگل پر پھر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو مالک نصاب کا ہونا ضروری ہے، یعنی مال کا ہونا ضروری ہے۔ اب مال ہونے کے بعد مال ہونے کے بعد اس مال کا سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر ابھی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آ گیا تو آج میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس مال کا سال گزرنا ضروری ہے، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے کوئی شخص مالک نصاب ہے، اب وہ مالک نصاب شخص ہے، آج کے ڈیٹ میں ان کے پاس مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجیے 1 لاکھ روپے ہے۔ اب پورے سال وہ کماتا گیا اور اس میں جو ہے مال جو ہے تو اکٹھا اس میں جمع ہوتا گیا۔ اب مال جو ہے تو جمع ہوتا گیا، اکٹھا ہوتا گیا۔ اب زکوٰۃ کے دن ان کے آ گئے تو کیا ان مالوں کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگا، یا پھر ان مالوں کا بھی جو ہے تو سال کا گزرنا ضروری ہے؟ تو نہیں، جو کہا گیا کہ جو شخص مالک نصاب ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر سال میں اس کے پاس اور بھی مال جمع ہوئے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا وقت پورا ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو 10 لاکھ روپے کی اس کو زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے، 1 منٹ پہلے کیوں نہ ہو۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے سال جو ہے تو صدقہ خیرات کرتے رہتے، اور جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے مولا میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ مال نکال رہے ہیں اس وقت نیت کا ہونا ضروری ہے، آپ جس کو دے رہے ہیں وہ بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ یہ مال کون سا کس طرح کا آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو بتا سکیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کیا ہے، زکوٰۃ میل کچیل ہے، اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے نا تو آپ کا مال نقصان ہو جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دوسرے مال میں نہیں ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ جو ہے دوسرے مال میں نہیں ملے گا آپ کا۔ دوسرے مال کا مطلب یعنی آپ کا جو پرسنل مال ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا آپ کا، اس مال میں اگر آپ اس زکوٰۃ کو ملائیں گے تو مال نہیں ملے گا بلکہ اس کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ آپ پر واجب تھی، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، آپ نے مستحق زکوٰۃ کا مال دینے کے بجائے اپنے مال میں ملا لیا تو مال آپ کا ہلاک اور برباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ میل کچیل ہے۔ جب آپ اس کو ادا کر دیں گے، زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں آپ کا مال ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس مال کی حفاظت، جس مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہو، کیا وہ مال پھر نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت مشہور واقعہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ثعلبہ نام کا ایک شخص تھا، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنے ہوں گے بارہا۔
کہ ان کو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گیا. اور ہر دور میں لوگ جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ہلاک اور برباد ہی ہوتا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں. کون ثعلبہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. اگر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ثعلبہ تھوڑا مال زیادہ بہتر ہے زیادہ مال سے. تھوڑا مال میں یعنی کم مال میں اللہ کا شکر ادا کرنا زیادہ آسان ہے، اور جب مال زیادہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. جب ثعلبہ نے یہ بات سنی تو واپس چلا گیا، لیکن مال و دولت کی محبت نے اسے اندھا کر رکھا تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازے. اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا کرے گا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں حقداروں کو اس کا حق ادا حق دوں گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سنے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ثعلبہ کے حق میں قبول ہو چکی تھی. ثعلبہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے بکریاں خریدی، اور اللہ کی شان کہ ان بکریوں میں یعنی وہ بکریاں کیڑوں کی طرح بڑھنے لگی، کیڑوں کی طرح بڑھنے لگی، اتنے زیادہ ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا. وہ مال کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا. اب سوچیں کہ اتنی برکتیں ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں جگہ تنگ ہونے لگی ان کے لیے. اب حال یہ ہو گیا کہ ثعلبہ صرف 2 وقت کی نماز پڑھنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اللہ اکبر، افسوس کا مقام ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جب مال آ گیا تو نماز سے دور ہو گئے. آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جب میرے پاس مال آ جاتا ہے تو ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں، اور جب کاروبار میں کمی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، مولا ہمیں عطا کر. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب ثعلبہ جو ہے 2 وقت کی صرف نماز ادا کرنے لگے. اب حال یہ ہو گیا کہ 2 وقت کی بھی اور مال زیادہ ہو گیا تو 2 وقت بھی نمازیں غائب ہو گئی، یہاں تک کہ جمعہ بھی غائب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے پوچھنے لگے کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے، ثعلبہ نماز میں نہیں دکھ رہے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کا مال اس قدر بڑھ گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا. وہ مال کو لے کر کے جو ہے تو مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو کہنے لگے ثعلبہ افسوس، ثعلبہ تجھ پر افسوس. اب وہ بھی دن آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے عمرہ کے پاس بھیجتے ہیں. اب صحابہ کرام امیروں کے پاس جاتے ہیں، مالداروں کے پاس جاتے ہیں، رؤساء کے پاس جاتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو. مالدار لوگ اپنے مال کی حساب لگاتے اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کو بھیج رہے ہیں. موصلین زکوٰۃ ثعلبہ بن حاطب انصاری کے پاس بھی گیا، جا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا. ثعلبہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ تو ٹیکس ہے، ابھی جاؤ میں فرصت کے وقت سوچوں گا پھر جو ہے تو زکوٰۃ ادا کروں گا. میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھے وہ ثعلبہ جو غریب تھا، کچھ نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے عطا کیا اور اس پر بھی وعدہ کیا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دے گا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لیکن جب اللہ نے دیا تو بھول گیا ادا کرنا. میرے ملت کے نوجوانوں، ثعلبہ کے پاس سے جب موصلین زکوٰۃ پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، ابھی کچھ بولے نہیں تھے، کچھ خبر دیے نہیں تھے، کوئی جواب بتائے نہیں تھے صحابہ نے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرنے لگے ثعلبہ تجھ پر افسوس. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثعلبہ نے یہ جواب دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا ثعلبہ تھوڑے مال میں اللہ کا شکر ادا کرنا زیادہ آسان ہے اور زیادہ مال میں مشکل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ثعلبہ کے حق میں قرآن میں آیت نازل ہوئی. جب ثعلبہ کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مذمت میں مجھ سے ناراض ہو کر قرآن میں آیت نازل فرمائی تو وہ گھبرا گیا اور ڈر گیا کہ لوگ کہیں مجھے جو ہے تو کنجوس نہ کہیں، کہیں لوگ مجھے بخیل نہ کہیں. اور وہ اس ڈر سے، کنجوس اور بخیلی کے ڈر سے، وہ اپنے مال کا حساب لگایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لے کر کے آیا.
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल लेने से इनकार कर दिया, कहा सालबा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे माल लेने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया सालबा अपने सरों पर बदन पर मिट्टी डालने लगे, कहने लगे कि अफसोस मुझे ज़कात का हुक्म मिला, मैंने अदा नहीं किया। फिर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, तो उस टाइम भी जो तो माल लेकर के आए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी कहा कि जिसका माल प्यारे आका ने कबूल नहीं किया हो, अबू बकर कैसे कबूल कर सकता है। फिर हज़रत उमर फारूक के दौर में आया, उसने भी इनकार किया। पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी माल लेकर के आया, फिर वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इंतकाल कर गया, यानी मर गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल देगा तो मैं अल्लाह की राह में अदा करूँगा, हकदारों को उसका हक पहुँचाऊँगा। लेकिन जब माल आया तो सब भूल गया, नमाज भी गए, जुमा भी गया, ज़कात भी गया, यहाँ तक कि ईमान से भी गया, क्योंकि ज़कात का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है और ज़कात फ़र्ज़ है, तो इसीलिए उसने क्या किया, इस्लाम से खारिज हो गया। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको माल व दौलत अता किया है तो अपने माल की ज़कात अदा करें। आपकी क्या औकात कि आप अपने जेब से अदा करें, अल्लाह के दिए में से निकालना है ना आपको। अल्लाह दे रहा है तभी तो निकाल रहे हैं। अब एक शख्स उसके पास है नहीं, वो कहाँ से अदा करेगा, कहाँ से ज़कात देगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालदार बनाया, माल और दौलत से नवाजा है, तब आप ज़कात अदा कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम जैसा मजहब और इस्लाम जैसा कानून है कोई तो लाओ में गर्दन कटाने के लिए तैयार। आप मिसाल के तौर पर आप समझिए, अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे का यानी डॉक्टर में एडमिशन लेना है, तो मैनेजमेंट आपसे कहती है कि पहले जो है फ़ीस जमा करें। कोई गारंटी नहीं आपका बच्चा डॉक्टर बने या ना बने। आप पूछेंगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा ना, गारंटी है, वो कहेगा नहीं कोई गारंटी नहीं, पहले फ़ी जमा करो। आप फ़ी जमा कर देते हैं, अभी डॉक्टर की गारंटी नहीं है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए, अभी आप इलाज नहीं किए, फ़ी पहले जमा करते हैं। फिर डॉक्टर आपको पर्ची लिख करके देता है, उसमें दवाई लिख करके देता है, आप दवा लेकर के मेडिकल वाले के पास जाते हैं, मेडिकल वाले को पर्ची देते हैं, मेडिकल वाले पहले आपसे पैसा लेते हैं, फिर आपको दवाई देते हैं। आप जो तो उसको ये कहो कि मैंने तो दवाई खाई नहीं अभी फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, फिर बाद में पैसा लूँगा, ऐसा होगा नहीं होगा, आपको दवाई ही नहीं देंगे वो। फ़ायदा तो दूर की बात, यहाँ तक कि अगर आपको इन्फेक्शन भी हो जाए तो भी पैसा पहले अदा करना होगा। अगर आप सफ़र पे जाना चाहते हैं, फ्लाइट से या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या किसी और सवारी से, तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर बाद में सफ़र करना होगा। लेकिन वारे मजहब इस्लाम, आप स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन लेने के लिए जाए तो पहला पैसे पहले, बाद में एडमिशन। डॉक्टर के यहाँ जाए तो फ़ी पैसे, बाद फ़ी पहले, उसके बाद में इलाज। आप सफ़र करें, सफ़र आपने किए नहीं किए, रास्ते में हादसा हो जाए, आप जो तो मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, मतलब नहीं, पैसा पहले बाद में सफ़र। लेकिन मजहब इस्लाम ऐसा कानून, इतना प्यारा मजहब है मेरी मिल्लत के नौजवानों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर ज़कात फ़र्ज़ किया तो पहले माल दिया, बाद में आपसे ज़कात मांग रहा है। पहले माल आपको दिया, फिर मालदार बनाया आपको, फिर आपको ज़कात जो है तो वाजिब किया, ज़कात फ़र्ज़ बाद में किया। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, उस पर भी ज़कात आपको मालदार बनाने के बाद फ़ौरन ज़कात नहीं मांगा कि आपको जब पैसे दिया, मालो दौलत से नवाजा और ज़कात तो नहीं, अभी आप उस पैसे को रखिए, खर्च कीजिए, जो करना है कीजिए। अगर वो पैसा मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए है और उस 1 लाख रुपए आज के डेट में 11 रमज़ान मुबारक मिसाल के तौर पर आपके पास है और उस पैसे से आप पूरे साल खर्च करें, खर्च करने के बाद सारे 52 तोला चांदी खरीदने के मिकदार अगर आपके पास पैसे बाकी रहते तब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वरना नहीं। अगर खा पी करके ख़त्म हो गया तो नहीं है फिर ज़कात आपको। तो बताइए, है कोई ऐसा मजहब, है कोई ऐसा कानून आपको पहले दे रहा है रब, फिर बाद में आपको ज़कात वाजिब कर रहा है। आप सफ़र पहले कर रहे हैं, सफ़र करना हो तो पहले फ़ी जमा करो, फिर सफ़र है। पहले जो है तो डॉक्टर आपके बच्चे बाद में बनेंगे, पैसा पहले जमा करना है। आपको जो है तो मेडिकल वाले पहले पैसा लेंगे, फिर आपको दवा देंगे। लेकिन इस्लाम ऐसा कानून लागू किया आप पर कि पहले आपको अल्लाह माल देता है, फिर ज़कात देता है आपको। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी दौलत के लालच में आकर के आप अंधा ना हो जाए, ज़कात अदा करें। ज़कात आप पर वाजिब है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर आप ज़कात अदा नहीं करेंगे। तो ज़कात आप अगर अदा नहीं करेंगे तो नमाज कबूल नहीं होंगी। और याद रखिए, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता है वो माल या तो कोर्ट के चक्कर में उसका निकलता है या फिर हॉस्पिटल में दवाखाने में जाकर के निकलता है।
آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جو مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے ان کو اگر وہ اپنے مال کی کما حق و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہمیشہ پریشانیوں میں گرفتار رہتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس کو جو تو سکون نہیں، کبھی ڈاکٹر کیا، کبھی کہاں، لیکن جب وہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے بندہ بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تو دو فرشتے کو اوپر سے آتے ہوئے دیکھے، اور دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ اس بار جو ہے تو کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ لوگ اس بار حج کرنے کے لیے آئے۔ تو پھر ایک فرشتے نے کہا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس بار اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا۔ تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو ایک شخص دمشق میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے جو ہے تو سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے پریشان ہوئے کہ کون وہ شخص ہے، اس کی خبر لیا جائے۔ وہ دمشق پہنچے، اس شخص کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ رہتا ہے۔ اس کے گھر پہ پہنچے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے، اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، کسی کے حج قبول نہیں کیے، لیکن تیرے صدقے میں اللہ نے سب کسی کا حج قبول کر لیا، کون سی نیکیاں آپ کی تھی؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ہماری تو کوئی نیکیاں نہیں تھی، 30 سال سے ہم نے پیسے جمع کیے حج کرنے کے لیے، اور ابھی ہماری بیوی امید سے ہے، میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، جانے والا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں حج کے لیے جانے والا تھا تو ہمارے پڑوسی کے گھر سے جو ہے سالن کی خوشبو یعنی اچھی خوشبو آئی، یعنی اس کے گھر میں گوشت وغیرہ پکا تھا، تو میری بیوی نے کہی کہ ہماری بھی دل میں خواہش ہو رہی ہے کاش جو ہے تو آج ہمارے بھی گھر میں گوشت بنتا۔ تو میں نے سوچا کہ پڑوسی تو ہے، چلو تھوڑا سا سالن مانگ لیتے ہیں، وہ ہمیں دے ہی دیں گے۔ جب میں اس کے گھر میں گیا، جا کر کے اس سے جب میں نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی ہمیں سالن دے دو، تھوڑی سی ہمیں جو تو گوشت دے دو، ہمارے یعنی بیوی کو کھانے کی خواہش ہے، ہمارے بچے کو کھانے کی خواہش ہے۔ جب میں نے اس کے گھر میں لینے کے لیے گیا تو گھر والے جو ہے تو رونے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں تو 7 دن سے فاقہ ہے، اور اس پر بھی ایک مرا ہوا گدھا تھا، تو میں اس مرے ہوئے گدھے کے گوشت کو پکا رہا ہوں اور آپ یہ لینے کے لیے آئے۔ یہ میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ 7 دن سے میں بھوکا ہوں، 7 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ بن مبارک سے وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے جو پیسہ جمع کیا تھا حج کرنے کے لیے، میں ویسے نکالا اور اس کو لے جا کر کے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہو اسی کے صدقے ہماری حج کو قبول کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ کے جو ہے تو آپ کے پڑوسی بھوکے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے گا؟ 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے، کسی کے حج قبول نہیں کیا، لیکن اس ایک شخص کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبوں کے حج کو قبول کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ عمرہ پہ عمرہ مت کریں، ٹور پہ ٹور نہ جائیں، آپ یہاں کسی غریب کے چولہے کو جلا دیں، کسی کا گھر نہیں ہے گھر بنا دیں، یقیناً آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ ادا کی، آپ کو مالک نصاب بنایا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اپنے پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، جو مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، جو حقدار ہے آپ ان تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ کیوں آپ پر واجب کیا؟ زکوٰۃ کیوں آپ پر فرض کیا؟ آپ کو اللہ نے کیوں مال دیا؟ مال اس لیے دیا تاکہ جو ہے تو پیارے تاکہ آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، آپ کا کوئی پڑوسی جو تو غریب نہ رہے، آپ کا کوئی رشتہ دار غریب نہ رہے، تاکہ ان کو بھی آپ کا جو تو حق ان تک پہنچ جائے۔ یقیناً جہاں آپ کو بھی ثواب زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، یقیناً اس کو بھی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ مال اس کو گنجے سانپ کی شکل میں دیا جائے گا، اور وہ مال اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ مال اس کی بانسیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، گنجے سانپ کا عذاب کم مت سمجھنا۔ جب 1000 سال سانپ کی عمر ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس کے سر میں بال آتا ہے، پھر اس کے بدن میں اتنے یعنی پوائزن یعنی اتنے زہر پھیل جاتا کہ 2000 سال میں اس کے سر کے بال نکل جاتے۔ آج اگر کوئی بچھو ڈنگ مار دے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ دوسرے مال میں نہیں ملے گی لیکن اس کو ہلاک کر دے گی۔
اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی اگر ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 1-2 تولہ سونا ہے اور 1-2 تولے چاندی ہے تو بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے کہ آپ ایک مقدار کو لے لیں، جیسے سونا کو چاندی میں کنورٹ کر دیں۔ اگر 1 تولہ سونا کو اگر چاندی میں کنورٹ کرتے ہیں تو 52 تولہ چاندی خریدنے کے بعد بھی آپ کے پاس پیسے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہے تو بھی آپ پر جو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس وقت میرے خیال سے غالباً 48 سے 50 ہزار روپے اگر آپ کے پاس ہو تو، اور وہ مال اگر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے پلاٹ خریدی بیچنے کے لیے سے، یہ پلاٹ میں ابھی خریدا ہوں پھر بعد میں بیچ دوں گا، اور وہ سال گزر گیا تو ہر سال جو ہے آپ کو جو ہے تو یعنی کرنٹ موجودہ یعنی ریٹ کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہو۔ اگر آپ کا گھر ہے، آپ رینٹ سے کرائے سے دیے ہوئے ہیں تو پھر اس گھر کا نہیں ہے، اس کی کرائے پر ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ کے مسائل بہت پیچیدہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو بعد میں پھر میرے حضرے میں آ کر کے مجھ سے ملیے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو زکوٰۃ کے مکمل مسائل سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کی سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لفظی سے ہوگی تو میں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المرتب الذی واسق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کیجیے۔